السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی کہانی کا عنوان ہے مٹھائی کا چور۔ ایک دن جنگل میں ہلچل مچی ہوئی تھی، ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور فضا میں خوشبو اور ہنسی بکھری ہوئی تھی۔ جنگل کے دو پکے دوست ببلو بندر اور چیکو چوہا روزانہ شام کو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر مٹھائی کھاتے تھے۔ وہ دونوں مٹھائی کے دیوانے تھے اور کسی نئی ترکیب سے مزیدار میٹھا تیار کرتے۔ ایک روز جب وہ اپنی پسندیدہ رس گلے تیار کر کے باہر رکھ کر پانی لینے گئے، تبھی ایک چالاک بلّا ٹومی بلّا چپکے سے آیا۔ اس کی ناک میں میٹھے کی خوشبو گھسی اور وہ روک نہ پایا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پوری پلیٹ چرا کر بھاگ گیا۔ ببلو اور چیکو واپس آئے تو پلیٹ خالی تھی۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کسی چور کا کام ہے۔ دونوں نے مل کر پورے جنگل میں تلاش شروع کر دی۔ آخر کار انہوں نے دیکھا کہ ٹومی ایک بڑے صابن کے بلبلے میں پھنسا آسمان میں اڑ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہی مٹھائی کی پلیٹ تھی۔ بلبلا جلد ہی پھٹ گیا اور ٹومی دھڑام سے نیچے گرا۔ ببلو اور چیکو نے اسے مٹھائی سے زیادہ دوستی کی اہمیت سمجھائی۔ ٹومی کو شرمندگی ہوئی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ چوری نہیں کرے گا۔ اس دن کے بعد تینوں دوست بن گئے اور روز مل کر مٹھائی بانٹ کر کھانے لگے۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دوستی میں خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ ببلو اور چیکو ہمیشہ اپنی مٹھائی مل کر کھاتے تھے، جس سے ان کی دوستی اور مضبوط ہوئی۔ یہ سکھاتا ہے کہ خوشیاں بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہیں۔ چوری یا لالچ کا انجام برا ہوتا ہے۔ ٹومی بلّا نے لالچ میں آ کر چوری کی، لیکن آخر کار سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلط راستہ کبھی کامیابی نہیں دیتا۔ معافی اور سدھرنے کا موقع سب کو ملنا چاہیے۔ جب ٹومی نے اپنی غلطی مانی اور معافی مانگی تو ببلو اور چیکو نے اسے معاف کر دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کو سدھرنے کا موقع دینا بھی دوستی اور انسانیت کی علامت ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاس میں لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا، تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔